وجدان نے کھل کر مسکراتے ہوئے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں اس رب کا شکر ادا کرنے لگا جس نے آج اس کی محبت کو معتبر کر دیا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں وجدان مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل وجدان مصطفیٰ آفیشل۔ یہ تھی ہماری لاسٹ لائن اور اب ہم چلتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو ناول عشقاتش از سعدیہ راجپوت کی جانب۔ نور الہدا وطن واپس لوٹے تو بہت دنوں تک فارغ نہیں رہ سکے۔ فوراً ہی گارمنٹس فیکٹری کے قیام کے سلسلے میں دوڑ دھوپ شروع کر دی اور ایک بھرپور دن گزار کر رات جب وہ لوٹے تو تھکن سے جسم ٹوٹ رہا ہوتا، مگر یہ تھکن بس قصر فاروقی کی چوکھٹ تک ان کا ساتھ دے پاتی، کیونکہ چوکھٹ کے اس پار ایک لڑکی ان کے انتظار میں نیند قربان کی جاگ رہی ہوتی اور ان کو دیکھتے ہی وہ مسکراتی ہوئی اٹھ کر پاس چلی آتی اور سلام کرنے کے بعد ان سے کہتی اب فریش ہو جائیں، میں کھانا لے کر آتی ہوں۔ پھر جتنی دیر میں وہ فریش ہو کر کمرے میں آتے کھانا گرم کر کے ٹرے میں سجائے کمرے میں چلی آتی۔ نور الہدا اسے دیکھتے ہی صوفے پر جا بیٹھتے۔ وہ کھانا شام میں کھا لیا کرتی تھی مگر اب اس نے اپنی بھوک کو تقسیم کر لیا تھا۔ تھوڑا سا کھانا وہ شام کو بابا جان کے ساتھ کھاتی اور تھوڑا سا کھانا رات میں نور الہدا کا ساتھ دینے کو کھاتی، مگر آج دروازہ کھول کر اندر پیر رکھتے انہوں نے خالد صوفے کو دیکھا تو وہیں رک گئے۔ ایک تم جو نہیں ہو تو لگتا ہے کچھ نہیں ہے، انہوں نے اپنی سرگوشی سنی۔ صاحب کھانا لگا دوں؟ بہادر ایک دم سے کسی کونے سے نکل آیا۔ رہنے دو یار، بھوک نہیں ہے، بہت بیزاری سے بول کر دروازے کے آگے بنے اسٹیپ پر بیٹھ گئے۔ بہادر سر ہلا کر واپس غائب ہو گیا تھا۔ نور الہدا نے کوٹ ران پر رکھا، آستینیں کونیوں تک پہلے سے ہی چڑھا رکھی تھیں۔ ٹائی کی ناٹ کھینچ کر ڈھیلی کرتے ہوئے انہوں نے گریبان کے بٹن بھی کھول دیے، پھر کلائی پر بندھی گھڑی پر نظر ڈالی اور مسکرا اٹھے۔ اس وقت انہیں شادی حال میں ہونا چاہیے تھا۔ وہ جانتے تھے ملیحہ اس وقت بستر سے ان کا انتظار کر رہی ہوگی۔ خود وہ بھی اسے ایک نظر دیکھ لینے کو بے چین تھے، مگر پھر یہ خیال کہ وہ ان کی راہ دیکھتے ہوئے بس انہیں سوچ رہی ہوگی کہیں زیادہ کیف آ گئی تھیں۔ وہ ایک ہاتھ سے گدی میں سلتے خود سے بولے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک لڑکی مجھ جیسے شخص سے ایسی میچیور حرکتیں کروا لے گی۔ خود پر مسکراتے ہوئے انہوں نے کوٹ کی جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکالا اور سگریٹ نکال کر ہونٹوں میں دبا کے جیب سے لائٹر نکال کر جلایا۔ سگریٹ سلگاتے ہوئے کچھ یاد کر کے ان کے ہاتھ ایک پل کو رکے، پھر ایک گہری مسکراہٹ کے ساتھ سر جھٹکتے انہوں نے سگریٹ سلگا لیا۔ گلاس وال سے گزر کر ان کی نظریں لاؤنج کے اس صوفے پر ٹھہری جس پر بیٹھ کر ان کا انتظار کرتے ہوئے وہ پہلی رات سو گئی تھی، اور پھر آنے والی کئی راتیں نور الہدا نے اسے اسی صوفے پر بیٹھے اپنے انتظار میں جاگتے پایا۔ نور الہدا نے ایک گہرا کش لے کر دھواں ہوا میں چھوڑا اور ملیحہ کو دیکھنے کی ان کی خواہش عجیب سے ڈھنگ سے پوری ہو گئی۔ دھوئیں میں لپٹا اس کا ہر نقش بہت واضح تھا۔ بند آنکھوں کو ڈھکتے ہونٹوں پر سجی پلکوں کا سایہ گالوں پر پڑ رہا تھا۔ ہونٹ نیم وا تھے، الجھے بالوں کی ایک لٹ اس کے گال کو چھو رہی تھی۔ گداز باہوں میں کشن دبا رکھا تھا اور لمبا دوپٹہ ایک طرف سے ذرا سا شانے پر ٹکا تھا، دوسری طرف سے پیروں کو چھوتا قالین پر بے ترتیبی سے بکھرا تھا۔ دھواں تحلیل ہونے لگا تو عکس بھی مٹنے لگا تھا۔ نور الہدا نے ایک اور کش لے کر دھوئیں کی دیوار اپنی آنکھوں کے سامنے کھڑی کر لی اور وہ بے خبر حسن پھر سے ان کی نظروں میں آ ٹھہرا۔ محبت کا یہ کھیل بھی کتنا عجیب ہے کہ دھندلے منظر زیادہ روشن، زیادہ صاف دکھائی دیتے ہیں۔ ملیحہ کے عکس کو دیکھتے ہوئے وہ آہستہ سے بڑبڑائے، پھر اپنی ہی بات پر چونک گئے۔ محبت، انہوں نے دھیرے سے اس لفظ کو دہرایا اور سوچ میں پڑ گئے۔ وہ سوچتے رہے یہاں تک کہ ان کی انگلیوں میں دبا سگریٹ صفحہ ہستی سے مٹتے ہوئے اپنے وجود کی تپش ان کی پلکوں کو بخش کر انہیں ہوش میں لے آیا۔ بے ساختہ ہی ہاتھ جھٹکتے ہوئے ان کے ہونٹ دلکشی سے مسکرائے تھے تو نور الہدا فاروقی، انہوں نے اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے خود سے کہا آج یہ اعتراف کر ہی لو کہ تمہیں محبت ہو چکی ہے۔ کسی کے تصور سے ان کی آنکھیں جگمگائی تھیں۔ انہوں نے ایک اور سگریٹ نکال کر سلگایا اور دھندلے منظر پھر سے روشن ہونے لگے تھے۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ شادی کے ہنگامے میں بری طرح تھک کر سوئی گوہر کو اس کے 1.5 سال کے بیٹے نے بھوک سے مجبور ہو کر جگا ڈالا۔ اس کے رونے کی آواز پر پاس ہوتا جنید بھی جاگ گیا۔ گوہر بچے کے لیے فیڈر بنانے اٹھی اور میاں کو بیٹے کا خیال رکھنے کو کہہ کر کچن میں آ گئی۔ دودھ گرم کر کے فیڈر میں ڈالتی وہ کچن کی لائٹس آف کر کے کمرے میں جانے لگی تو اسے شک ہوا کہ کوئی ٹیرس پر ہے۔
وہ حیران ہوتی ہوئی ٹیرس پر آئی تو اندھیرے کے باوجود ریلنگ کے پاس کھڑے وجدان کو پہچان لیا۔ ملیحہ تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ ملیحہ نے پلٹ کر اسے دیکھا تو گوہر اس کے پاس آ گئی۔ اور اتنی ٹھنڈ میں تم ٹیرس پر کیا کر رہی ہو؟ چاند کو دیکھ رہی ہوں۔ اس نے کہا اب چاند کو دیکھنا چھوڑو اور بستر پر جا کر خواب دیکھو، بہت رات ہو چکی ہے اور صبح جلدی اٹھنا ہے۔ ملیحہ نے جیسے خواب سے آگے کی بات سنی ہی نہیں۔ مجھے خواب دیکھنے سے بہت ڈر لگتا ہے گوہر، کیونکہ ٹوٹ جاتے ہیں تو عمر بھر تکلیف دیتے ہیں، لیکن آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ کچھ خواب جاگتی آنکھوں سے سجا لوں۔ تم نے کبھی جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھے ہیں؟ وہ اب گوہر سے پوچھ رہی تھی۔ شادی سے پہلے دیکھا کرتی تھی، وہ ہنس کر بولے، مگر اب تو بند آنکھوں میں بھی باپ بیٹے کے چہرے ہی نظر آتے ہیں۔ پھر سنجیدگی سے گویا ہوئی، اچھا میں چلتی ہوں، وہ اس کے لیے فٹر بنانے آئی تھی، وہ جنید کو پریشان کر رہا ہوگا، اور تم بھی اب چاند اور خواب کی باتیں چھوڑو اور جا کر سو جاؤ۔ کل شام میں ولیمہ ہے، پورا دن اتنی ہلچل مچے گی کہ آرام کا موقع نہیں ملے گا۔ وہ اسے سونے کا کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تو ملیحہ نے موڑ کر نظریں پھر سے چاند کی طرف اٹھائیں، جس پر اس لمحے وجدان کی نظروں کا پہرا تھا۔ وہ لان سے چھت تک جاتی سیڑھیوں پر دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھے لیٹا تھا۔ بار بار شام کا وہ منظر اس کی نگاہوں میں گھوم رہا تھا اور ہونٹوں کی مسکراہٹ لمحہ لمحہ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ نور الہدیٰ، ملیحہ، وجدان، تینوں کی آنکھیں زندگی میں پہلی بار رت جگہ سے آشنا ہو رہی تھیں، اور تینوں ہی اس بات سے لا علم تھے کہ اس ایک رات کا جاگنا انہیں ساری عمر جگائے گا۔ آج نور الہدیٰ ملیحہ کو لینے آنے والے تھے۔ وہ دو راتوں سے سو نہیں سکی تھی۔ صبح فجر کی نماز پڑھ کر سوئی تو 10 بجے اٹھی اور ناشتہ کر کے کمرے میں آتے ہی اپنا بیگ پیک کرنے لگی۔ وہ ساتھ ساتھ کچھ گنگناتی جا رہی تھی۔ سمیرہ اسے بلانے آئی تو دروازے میں ہی رو کر اسے دیکھنے لگی۔ ملیحہ کو اس کی موجودگی کا احساس ہی نہیں ہوا تو اس نے خود ہی کھلے دروازے پر دستک دے کر اسے متوجہ کر لیا۔ ملیحہ نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا اور اسے دیکھ کر مسکرائی۔ وہاں کیوں کھڑی ہو؟ اندر آ جاؤ۔ سمیرہ کمرے میں آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے؟